الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب محمد اشرف صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، ظفر احمد خان صاحب، چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ماڈل کالونی، دیگر ذمہ داران جماعت اور میرے انتہائی قابل احترام ملیر اور اس کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے معززین علاقہ، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں اور یہ رمضان المبارک جو ہمیں جہاد کی تیاری، اقامت دین کے لیے اپنے قدموں کو مزید آگے تیز کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اس روزوں سے ہم مستفیض بھی ہو رہے ہیں، فیوز اور برکات بھی سمیٹ رہے ہیں، لیکن رمضان کے ان بابرکت دنوں کے اندر اس دنیا کے ان دہشت گردوں نے، جن کو ہم عالمی دہشت گرد کہتے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی امت مسلمہ کے ماں اور بہنوں کو، بچوں اور بزرگوں کو خون میں نہلایا ہے۔ ابھی پچھلے برس کی بات ہے کہ غزہ میں وہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں، اس سے پہلے ہم عراق میں، افغانستان میں اور دیگر جگہوں پر ان کی اس طرح کی کارروائیاں دیکھتے رہے ہیں۔ ان کے قدم ہیں جو رکی نہیں رہے، ان کا قتل عام ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جماعت اسلامی یقینی طور پر اس دہشت گردی، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی اس دہشت گردی کی مذمت بھی کرتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو کہتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ امت مسلمہ کے سارے وہ ممالک جو امریکہ کی غلامی کے اندر موجود ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر جب دنیا کروٹ بدل رہی ہے، ایسے میں صرف مسلمان ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، جو اس کے دین کے علاوہ کسی کے تسلط کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، ان کے آل اولاد کو، ان کے رہنماؤں کو، ان کے ملک کے صدور کو، ان کی سرزمین کو، ان کے بچوں کو، طلباء و طالبات کو، یہاں تک کہ کھلاڑیوں کو بھی جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ ان کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہی ہم نے عراق میں دیکھا تھا، یہی ایران اور لیبیا میں ہو رہا ہے، یہی فلسطین اور افغانستان میں ہے، یہی کشمیر کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن امت مسلمہ ہے کہ غلامی کی چادر اور لبادہ اوڑھے ہمارے پاکستان کے حکمران بھی، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی مخالفت کر سکے، اس کی مذمت کر سکے۔ اگر ہمارے سیاسی رہنماؤں کے بھی تعزیتی بیان آ رہے ہیں
سید علی آیت اللہ خمینی آیت اللہ کے لیے اگر کوئی مذمتی بیان بھی آ رہا ہے، تعزیتی بیان بھی آ رہا ہے، تو امریکہ کی مذمت نہیں کر رہے۔ امریکہ جس نے ان کو قتل کروایا ہے، جس نے ان کو شہید کیا ہے، جنہوں نے بمبارمنٹ کی ہے، ان کی مذمت ان کی زبانوں سے ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مفادات ان سے وابستہ ہیں۔ اس لیے سب کو اٹھنا ہوگا، امریکہ کی غلامی کو اپنے گلے سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری اس پوری امت کو اٹھنا ہوگا، اور جب تک ہماری امت کھڑی نہیں ہوگی، ہم اسی طرح سے کبھی افغانستان کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی ایران کے اندر، اور کبھی ہمارے اپنے پاکستان کے اندر اسی طرح لہو بہتا رہے گا۔ میں یہ بات واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اتحاد امت کی جو ہے وہ بات کرتی ہے، اتحاد امت کا درس دیتی ہے، اور اتحاد امت طاقت اور قوت کے ساتھ آتا ہے۔ اس طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اقتدار تک ان لوگوں کو پہنچا جائے جو امریکہ کے غلام نہ ہو، اقتدار تک ان لوگوں کو پہنچا جائے جو اسرائیل کے غلام نہ ہو۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اس جدوجہد میں آگے بڑھنا ہے، اور اس اسرائیل کی اور اس امریکہ کی مذمت کرنی ہے، اور مزاحمت بھی زندگی ہے۔ اس کا درس یقینی طور پر جو ہے وہ خامنئی نے، آیت اللہ خامنئی نے دیا ہے۔ اس درس کو ہمیں پکڑنا ہوگا۔ میں اپنے اس جلسہ گاہ کے اندر، دعوت افطار کے اندر، امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو RCD گراؤنڈ ملیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس اجتماع کے اندر فخر پاکستان، امید پاکستان، مظلوموں کی شان، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیر جماعت راستے میں ہے، ملم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی تشریف لائے ہیں۔ ہم ملم ظفر بھائی کو اپنے اس اجتماع گاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان امید پاکستان، فخر پاکستان، مظلوموں کی شان، پورے پاکستان کی پہچان، امت مسلمہ کا ترجمان حافظ نعیم الرحمان اہل ملیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، ویلکم ویلکم حافظ صاحب، ویلکم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مظلوموں کے ترجمان ہیں، آپ غریبوں کا مقدمہ، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مقدمہ سڑکوں پر بھی لڑتے ہیں، میدانوں اور ایوانوں کے اندر بھی۔ نعرہ تکبیر! ہم دستوں بازو، ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ جیئیں گے، ہم ساتھ بڑھیں گے۔ متوالے کس کے، دیالے کس کے، ہم دستوں بازو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کہ تم میں کلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد کی محرابوں میں، کھیلوں کے میدانوں میں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ محترم امیر جماعت تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے پاس وقت کم ہے، تو وہ تمام ساتھی جو میرے دائیں جانب موجود ہیں اور روڈ پر موجود ہیں